بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو کس مٹی سے پیدا کیا گیا، وہ مٹی کہاں سے لی گئی اور پیدائش سے پہلے اس مقدس و معطر مٹی کو کن کن مراحل سے گزارا گیا۔ اس ضمن میں معارج النبوت جلد اول میں ایک روایت درج ہے کہ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکمیل کے مراحل اختتام پذیر ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل، میکائیل و اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ زمین کی طرف جاؤ اور جسد اطہر کے خمیر کے لیے مٹی لے کر آؤ۔ یہ حکم ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام مقرب ملائکہ کے ہمراہ زمین پر تشریف لائے اور ایک جگہ سے خاک پاک اٹھا لی جو کہ کافور سے بھی زیادہ سفید تھی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جہاں سے مٹی لی گئی وہ جگہ وہی تھی جہاں آج قبر انور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بغدر ایک مسکال مٹی لی اور ملائے اعلیٰ و آپس لوٹ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے جبریل، اب اسے جنت میں لے جاؤ اور مشک و زعفران، سنبل، معمعین اور سلبیل اور شراب تسنیم مہیا کر کے ان سب کی اس خاک میں آمیزش کرو۔ پس ان مقدس و معطر چیزوں کی آمیزش کے بعد خمیر مبارک تیار ہو گیا تو حکم ہوا کہ اے جبریل، اس در شب افروز کو تمام آسمانوں میں گھماؤ اور ملائکہ کی محلوں میں لے جاؤ، بہشت کی نہروں میں غوطہ دو، تمام عالم کے بہروبر کو دکھاؤ اور یوں ندا کرو، یعنی یہ خمیر اللہ کے محبوب شفیع المذنبین جو اولین و آخرین میں مشہور اور آخرین کی بشارت کا ہے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام حکم کی تعمیل کر چکے تو بحکم خدا اس مٹی کو نور سے منور کر کے قندیل میں رکھ کر ساکھ عرش مجید میں لٹکا دیا گیا اور یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تک اسی جگہ موجود رہا، حتیٰ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر اس میں روح پھونکی گئی تو اسے بھی ساتھ ہی منتقل کر دیا گیا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں چمکنے لگے۔ اس زمن میں عارف ربانی حضرت عبداللہ بن ابی جمرہ علیہ رحمہ نے اپنی کتاب بہتج النفوس میں اور ان سے پہلے ابن سبا علیہ رحمہ نے شفاء الصدور میں حضرت قعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین کے دل اور اس کی رونق و نور سے مٹی لائیں۔ حکم پاتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت الفردوس اور 7ویں آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ زمین پر اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے مقام سے ایک مٹھی مٹی لی اور وہ نہایت سفید و روشن تھی۔ اسے جنت کی نہروں میں سے تسنیم کے پاک و صاف پانی میں گوندا گیا حتیٰ کہ وہ سفید موتی کی طرح ہو گئی جس کی بہت بڑی شعاع تھی۔ پھر فرشتے اسے لے کر عرش اور کرسی کے گرد نیز آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں اور سمندروں میں لے کر گھومے۔ پس فرشتوں اور تمام مخلوق نے حضرت آدم علیہ السلام کی پہچان سے پہلے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا۔ منقول ہے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک نے آسمان و زمین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یعنی تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، تو انہوں نے کہا ہم اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوئے۔ علماء بیان کرتے ہیں زمین و آسمان کی جن جگہوں نے اللہ عز و جل کے ارشاد پر لبیک کہتے ہوئے جواب دیا وہ زمین پر کعبہ معظمہ کی جگہ ہے اور آسمان پر بیت المعمور کی جگہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خمیر مبارک کا اصل زمین کی ناف یعنی مرکز سے ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے یعنی بیت اللہ شریف۔ یہاں بعض علماء فرماتے ہیں یہ اس بات کی خبر ہے کہ زمین سے صرف اسی جگہ نے جواب دیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خمیر ہے اور مقام کعبہ سے ہی زمین کو پھیلایا گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اصل کائنات ہیں اور کائنات آپ کے تابع کی گئی ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کہتے ہیں کیونکہ مکہ مکرمہ ام الکبریٰ یعنی تمام بستیوں کی اصل ہے اور مکہ مکرمہ کا موتی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق کی اصل ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق میں اول ہیں لیکن آپ کو رحمت للعالمین بنا کر سب نبیوں کے آخر میں بھیجا گیا اور آپ کو شفاعت کبریٰ کا عظیم منصب بھی عطا کیا گیا۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قیامت کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے کی توفیق
توفیق عطا فرمائے، آمین۔